السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو وہ باتیں بتانے والے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ سونے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جانوروں کی روح کون نکالتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل پر پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن کیا اور جسم کے اندر جان ڈالی۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ ناظرین، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، روح کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدعت اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ اکرام کا یا اولیاء اکرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو ود روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرح مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ ناظرین، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور گھومتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی پر نربھر کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی بیچ ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اے علی مرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ تین حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے بیچ ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس جگہ پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا
فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں جا سکتا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب تعالی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگ والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کچھ انسانوں کو نزا کے وقت بہت ہی تکلیف سے کے مرال سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال لی جائے۔ لیکن کیا آج جانتے ہیں کہ جانوروں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ تو آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت سخت یا محسوس ہوتی ہے، اور کیا ان کو بھی نزا کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کی موت سے پہلے اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اور اپنی طوائی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ناظرین، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی زندہ عطا فرمائی ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسان کو فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سارے جانور، پرندے اور دوسری مخلوق رہتی ہے، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہے، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طواعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آپ نے کبھی طواعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طواعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طواعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجزاء ہمیں اسی لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپائیوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جانور فکس کیے ہوئے ٹائم سے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں، تنوں اور زمین کے سوراخ یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سریعام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ ناظرین، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ انسانی جسم نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ ہر دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جانور کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں اور نزا کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تک محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپ تڑپ کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلی نہیں، ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام روح کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور شوق مناتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور شوق مناتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔